یاد کرنا ہے، یاد دہانی ہے. ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کراتا ہے. جس کلمے سے بھی اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہی یاد آتا ہے. جس چیز سے اللہ یاد آتا ہو پڑھنے سے تو وہ ذکر بن جاتا ہے. تو اس لیے ہر چیز ذکر ہے. نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اور پھر جتنے بھی تسبیحات ہیں سارے ذکر ہی ذکر ہیں. اور سب کی اپنی اپنی فضائل موجود ہیں الحمدللہ. لیکن ایک ذکر جو اس میں ذات ہے، مسلم اور مشکات میں ایک حدیث ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے اس میں ذات اللہ کی. صرف اللہ کہنے پر لا تقوم الساعة حتى یقول فی الارض اللہ اللہ. مشہور حدیث ہے، مشکات میں نہیں ہے، مسلم میں بھی ہے. تو اتنی بڑی اہمیت بتائی ہے اس ذکر کی، اس کلمے کی، کہ پوری دنیا کا وجود ہی جو کچھ ہے وہ صرف اللہ پر ہے. تو اب سوچیں کہ اس کا کتنا وزن ہوگا، اس کی کتنی برکت ہوگی، اس سے انسان کو کیا درجات ملتے ہوں گے، کیا مقامات نصیب ہوتے ہوں گے، اور اس انسان سے اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہوگا. جس کلمہ شریفہ سے جب تک کوئی اللہ کہنا، اللہ اللہ زمین پہ کہنے والا ہوگا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی. اللہ اللہ، یہ نہیں کہا اللہ، بلکہ کیا کہا ہے اللہ اللہ. تو یہاں اشارہ یہ ملتا ہے کہ صرف اللہ کہنے سے نہیں بلکہ اللہ کی رٹ لگانے سے معاملہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکرار کرنا. بات سنیں، اشارہ ملتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ بس اللہ آپ کہہ دیں، نہیں، بلکہ یہ تو ایسی زبردست چیز ہے، اس کا طریقہ اللہ نے خود ہی بتا دیا. سبحان اللہ. یہ طریقہ ذکر ہے کہ جب اس کو یاد کرو، اس نام سے یاد کرو مجھے، تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ رکنا نہیں. پھر سبحان اللہ، اس کی رٹ لگانی ہے، رکنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، رٹ لگانی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ طریقہ بتایا ہے. بار بار اس نام کو لینے سے فائدہ یہ ہے کہ دل کی صفائی کے لیے بہت سخت ضروری ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ لیا جائے، اس نام کو اللہ کے نام پر. اور یہ بھی حدیث کے مضمون آتا ہے، اس کے فوائد ہیں کہ جب کثرت سے لیں گے دل صاف ہونا شروع ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر اگلا اسٹیج آتا ہے کہ اس میں ذات اللہ سے اس کی روح اور قلب اس انسان کا منور ہو جاتا ہے، روشنی دینے لگتا ہے. انلیٹ جس کہتے ہیں نا، اندر روحانی کو اجالا ہو جاتا ہے، روح بھی اس کی روشن ہو جاتی ہے بالکل. اور قلب جو ہے، دل جو ہے، وہ بھی اس کا روشن ہو جاتا ہے. الحمدللہ. یہ روشنی اور یہ قلب کی روح کی روشنی جو ہے، یہ روحانی روشنی ہوتی ہے انسان کی. یعنی بیداری آ جاتی ہے انسان کے اندر، دم نکل جاتا ہے. اور کرنے کا اللہ کا ذات کی برکت اتنی زبردست ہوتی ہے، اتنا نورانی چواری نام ہے، اس نے پوری دنیا کو سمیٹا ہوا ہے، پوری زمین آسمان کو سمیٹا ہوا ہے. اور نام بھی کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اس کی برکت سے انسان کے اندر کو روح کو بھی پاک کر دیتا ہے اور اس کے قلب کو بھی پاک کر دیتا ہے اس نام سے. جب اس میں روشنی آ جاتی ہے لوگوں کے اندر اور جسم اندر، تو پھر اس میں تیسری سٹیج آتی ہے کہ سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جگہ بن جاتی ہے. معرفت کس کہتے ہیں؟ عرفان، یعنی اللہ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو کسی کو رب سمجھتا تھا، میرا رب تو یہ ہے. میں تو سمجھتا تھا یہ روزگاری دیتا ہے، میں تو سمجھتا کہ اس کے ذریعے میرا کام ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری چیز ہوگی. وہ اور لوگوں کو خدا سمجھتا رہا، لیکن جس وقت روشنی آ گئی الحمدللہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں،
کہ واحد ایک ہی کو اللہ سمجھتا ہے. بس یہی میرا معاملہ ہے. میرا پالنہار بھی یہی ہے، میرا دینے والا بھی یہی ہے، مجھے مانگنا بھی اس سے چاہیے، میرا تعلق اس سے بننا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج انسان کیونکہ یہ ذکر نہیں کرتا تو پریشان رہتا ہے، مصیبت زدہ رہتا ہے، دنیا کے طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہے اور مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے ہر وقت. کیونکہ اس کے اندر اندھیرا ہے، سارا روشنی نہیں ہے. میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکا. نماز بھی اثر اس پہ نہیں کرتی، قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. پھر ایک اور گند چڑھ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے کہ میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو فلاں بھی کر رہا ہوں، میں تو یہ عبادت بھی کی ہے، میں تو فلاں بھی کیا ہے. رنگ نہیں چڑھتا اس پہ، روشنی نہیں اندر، معرفت نہیں اللہ کی، پہچان ہی نہیں اللہ کی. اور جب اندر انلیٹن ہو جائے انسان کا، چمکدار روشن ہو جاتا ہے الحمدللہ، تو وہ تو پھر اللہ کو پہچان گیا. اس سوال ہی پیدا ہوتا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، بیٹی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، حرام راستے کو کبھی اختیار کرے گا ہی نہیں. اس پہ حرام محبتیں غالب آئیں گی نہیں. اولادوں کی محبت اس کے اندر گھسے گی نہیں. اس میں غیرت اور حیا پیدا ہو جائے گی کہ حرام کام کو کبھی تسلیم ہی نہیں کر سکتا، ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو. وہ اپنے رب کو پہچان گیا ہے، اس کی ناراضگی اور خوشی کو جانتا ہے. وہ کیسے پہچانے گا؟ سبحان اللہ، اس کے اندر سینس آ جاتی ہے. آدمی کے اندر خود اس کی فیلنگز آ جاتی ہے. اس کے قدم ہی نہیں اٹھتا کہ یہ آدمی حرام کام کر رہا ہے، میں اس کی مدد کروں. یہ اللہ کے دشمن ہے، میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں. بری کام کرتا ہے، اس کے ساتھ میں ایسے کام کروں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد تو کرنی چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن بذریعہ محبت کرنا، کسی کے لیے، ایسے انسان کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا، محبت رکھنا، یہ تو بالکل خلاف محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف بات ہے.